خیریت سے ہوں گے، اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور سیما حیدر کی بہن کے نئے انکشافات کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر کی بہن کا ایک نیا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس میں ایک لائیو سیشن کے دوران اس نے نئے انکشاف کیے ہیں، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ غلام حیدر کو سپورٹ کر رہی ہے اور غلام حیدر کی وعدہ معاف گواہ بن گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ سیما حیدر کی بہن کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ سب ڈرامہ ہے یا حقیقت میں اس کا ضمیر جاگ اٹھا ہے اور اس نے سچ بول دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ضمیر جاگنا تھا تو پھر اس سٹیج پہ کیوں جاگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سیما حیدر کی بہن کا ایک آپ نے آڈیو کلپ سنا ہوگا کہ لائیو سیشن میں اس نے کہا کہ سیما حیدر جو ہے وہ بالکل جھوٹی ہے اور غلام حیدر سچا ہے، اور جو بھی وہ کر رہا ہے سعودی عرب بھی سیما حیدر نے غلام حیدر کو بھیجا تھا، اور 3 ماہ تک جب یہ پہلے گھر سے بھاگی تھی، اس حوالے سے بھی اس نے بات کی کہ سیما حیدر نے غلام حیدر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اور 3 ماہ تک اس نے اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی پہلے دھوکہ دیا تھا، اور دھوکہ دینے کے بعد پھر اس نے غلام حیدر سے شادی کر لی اور کہا کہ جی اس نے غلام حیدر سے کورٹ میرج کر لی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس لائیو سیشن میں سیما حیدر کی جو بہن ہے وہ اپنے آپ کو بھی کلیئر کرتی ہوئی نظر آئی، اپنی بھی صفائیاں پیش کرتی نظر آئی، جیسا کہ اس نے کہا کہ جی وہ آج تک اس لیے سامنے نہیں آئے کہ وہ بلوچ ہیں اور بڑی باغیرت، بڑی غیرت والی قوم ہے، اور اس لیے وہ سامنے نہیں آئے، لیکن اب چونکہ سامنے آنا ضروری ہو گیا تھا تو اس لیے وہ سامنے آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بات کی کہ سیما حیدر کی بچوں کو اس نے اس لیے رکھا تھا کہ جو ہے وہ اس سیما حیدر نے کہا تھا کہ وہ زیارات پر گئی ہے، اور اس نے اتنے مقدس کام کے لیے اگر وہ جا رہی ہے اس لیے اس کے بچوں کو اس نے لک آفٹر کیا تھا، اس کے بچوں کو اپنے پاس رکھا تھا۔ تو یہ ساری اس نے وجوہات بتائی ہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیما حیدر کی بہن کا واقعہ ہی جو ہے وہ ضمیر جاگ اٹھا ہے، یا یہ کیس کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے یہ محترمہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیما حیدر کی بہن کا اچانک سے کسی لائیو میں آ جانا بڑی حیران کن بات ہے، اور وہ بھی ایک ایسا لائیو کہ جو کہ نہ انڈیا کے جرنلسٹ ہیں نہ کو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، ایک عام ہماری بہن ہے جس کا لائیو ہے، اس میں اسپیسیفکلی ایک دم سے لائیو میں آ جانے کا ایجنڈا ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اگر اس نے لائیو آنا تھا تو یہی پوائنٹ سامنے رکھتے تھے تو وہ روشن عظیم صاحب جو کہ ان کے وکیل ہیں ان کے ذریعے رکھتی، یا غلام حیدر جس چینل پہ لائیو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ آ کر یہ ساری بات کرتی، لیکن یہاں پہ آنا تاکہ اس کی اتھینٹسٹی یا اس کو ایک آفیشلی کیا جاتا ہے، یا پھر وہ اس میں اب یہاں پہ ایک دم سے ایک چھوٹے سے لائیو سیشن میں آنا، میرے خیال میں یہ کوشش یہی ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا، تاکہ کیونکہ جیسے وہ اپلیکیشن پاکستان میں گئی ہیں اس فیملی کے اگینسٹ، تو بے شک ابھی تک اس میں ایک کوئی گرفتار نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے پہلے بھی روشن عظیم صاحب نے بتایا کہ بیک ڈور رابطے کیے اور غلام حیدر کے والد کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو معافی تلافی ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ بیک ڈور سیٹل کر لیا جائے۔ تو میرے خیال میں ایک یہی کوشش انہوں نے کی ہے تاکہ ان کی پاکستان میں کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو، اور جس طرح سے پہلے غلام حیدر کو الو بنایا تھا اس طرح سے غلام حیدر کو الو بنایا جائے۔ سیما حیدر جانتا ہے کہ سیما حیدر نے تو سچن کو لپو بنا دیا، اب لگتا ہے یہ غلام حیدر کو بھی لپو بنا کے چھوڑیں گے، تو یہ کوشش ان کی اس طرح سے ہے۔ لیکن ابھی اگر اس نے یہی کرنا تھا، پھر اس نے جب سیما حیدر گئی اس وقت کوئی انہوں نے اپنی مدعیہ میں کوئی کمپلینٹ لاج کیوں نہیں کی، اور اتنے عرصے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آنا، تو یہاں تک میری آبزرویشن ہے یہ صرف اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، اور ان کے کسی بیان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ سچے ہیں تو یہ پھر خود فارن آفس کیوں نہیں چلے جاتے، جیسا کہ سیما حیدر کی بہن نے کہا کہ فروا اس کی بیٹی تھی اور فروا کو اس نے پالا پوسا ہے، تو بھائی غلام حیدر کے ہزاروں انٹرویوز آ چکے ہیں، آپ کا ابھی تک ایک بھی نہیں آیا بیان کوئی روتے ہوئے، آپ اپنی بہن کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کرتے، آپ نے کیا اس کی واپسی کے لیے کوئی چارہ جوئی کی، یا اپنی بیٹی کے لیے کوئی جدوجہد کی، یا اب جسٹ اپنا ایک اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ آپ کو یاد آیا۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے اے پی سنگھ کے حوالے سے، تو اے پی سنگھ نے جناب آج بچوں کو پریکٹیکلی وہاں پہ جا کر
جو ایک بہن بھائی کی رسم ہوتی ہے ہندو ریتی رواج کے مطابق، اس پہ بچوں کو بھی پرفارم کروایا ہے، اور فورسفلی ہندو رسم و رواج ہوتے ہیں جو ادر ریلیجن میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ریلیجن برا ہے، لیکن فورسفلی ایک مسلمان بچوں کو جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اے پی سنگھ موجود ہیں۔ یہاں سے ساری ایک چیز واضح ہوگی کہ سارے ایجنڈے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اے پی سنگھ ہے، اور وہ میکسیمم سیما حیدر کا گین اور یوز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے دونوں ممالک کے اگینسٹ کہ وہ اس کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں اس سے خراب کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے ذریعے سے اس طرح کا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جس سے بھارت کا یا پاکستان کا کوئی نقصان ہو۔ تو اس وقت سیما حیدر میں بھارت میں موجود ہیں، تو یہ بھارت کا ہی ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت میں بھی 20% مسلم کمیونٹی ہے، تو ان کے جذبات کو اس طرح سے ابھارنا، اس طرح سے ان کی جو سینسٹیو ایشوز ہیں اس کو ٹچ کرنا، تو میرے خیال میں یہ کوئی بھارت کا بڑا نقصان چاہتے ہیں۔ یہ جو اے پی سنگھ صاحب ہیں یہ بھارت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور ان کی باقاعدہ طور پر ویریفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ واقعی بھارت کے ناگرکتا ہیں، بھارت کے شہری ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا یہ واقعی وکیل ہیں یا یہ کسی گینگ کے کوئی ایجنٹ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ بظاہر تو یہ، اب ساتھ ساتھ انہوں نے آج ایک اور بڑی بات کی جی، سیما حیدر ہاؤس اریسٹ ہے، اس لیے وہ سیما حیدر کے پاس چل کر آتے ہیں، اور سیما حیدر ان کے پاس چل کر نہیں آتی، سونیا حیدر جو ہے وہ آزاد ہے اس لیے ان کے پاس آ جاتی ہے، اور سیما حیدر ہاؤس اریسٹ ہے۔ تو ایک شخص جب ہاؤس اریسٹ ہے تو وہ بالی ووڈ میں کام کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو آپ کو ڈیفرنٹ سٹیز میں جانا پڑتا ہے، آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑتا ہے، تو یہ مووی کیسے بنے گی؟ جو اے پی سنگھ، اس کا مطلب ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے لولی پاپ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے لوگوں کو، تو جو یہ کہتے تھے کہ جناب مووی سائن ہوگی اور سیما حیدر جو ہے وہ بالی ووڈ سیلیبریٹی بن گئی ہے، تو وہ اس کا کیس اکشے کمار سے ملتا ہے، عدنان سامی سے ملتا ہے، عالیہ بھٹ سے ملتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس سے ملتا ہے، تو کیا وہ بھی سب ہاؤس اریسٹ سے؟ کیا ان کا بھی کوئی ایسا معاملہ رہا ہے؟ تو یہ دو چہرہ والا انسان جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا۔ بہرحال سیما حیدر کی بہن نے اس کیس میں ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ کہاں تک اس کا ضمیر جاگتا ہے، کیا یہ ساری فرضی کہانیاں ہیں یا اس میں کوئی پریکٹیکل چیزیں؟ کچھ چیزیں میرے سامنے بھی آئی ہیں، انشاءاللہ آنے والے لائیو سیشن میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال میں اس ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ان کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، مجھے تو یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ اسکیمر لگ رہی ہے، اور پاکستان کے اداروں کو پوری جانچ کرنی چاہیے اس چیز کی، تاکہ اتھینٹک چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکیں، اور اس معاملے کا کوئی کنکلوژن جو ہے وہ نکل سکے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔